پچھلے ایک سال سے عمران خان نے پہلے امریکہ پر الزام لگایا، پھر امریکہ کا الزام جنرل باجوہ پر لگا دیا، پہلے کہا کہ میری حکومت بچائی کیوں نہیں، پھر کہہ دیا میری حکومت گرائی کیوں ہے، امریکہ نے نہیں بلکہ انہوں نے گرائی ہے۔ پھر موجودہ آرمی چیف کی جب تعیناتی ہو رہی تھی تو اس وقت بھی عمران خان صاحب سڑکوں پر تھے اور پچھلے آرمی چیف کو ہی توسیع دینے کی بات کر رہے تھے۔ پھر موجودہ آرمی چیف پر پچھلے دنوں دوبارہ الزام لگا دیا کہ سب کچھ وہ کرا رہے ہیں، مگر آج اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے کہا ہے کہ میری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ غصہ تو وہاں سے مجھے نہیں پتا کیوں۔ اب میرے خلاف ہے کون؟ ان کو تو چھوڑ دینا پی ڈی ایم کو، یہ تو ان کی تو حیثیت ہی نہیں ہے۔ آج دیکھیں میری ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے، غصہ اس طرف سے ہے، وہ مجھے ابھی تک نہیں پتا کیوں، یا آپ یقین کریں کہ مجھے نہیں پتا کیوں، کیونکہ میری اس طرف کوئی لڑائی نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی صاحب موجود ہیں۔ شامی صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ شامی صاحب یہ اتنا ہی سادہ ہے جتنا عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میری تو لڑائی نہیں ہے اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے، وہاں سے اتنا غصہ کیوں ہے؟ اتنا ہی معاملہ سادہ ہے آپ کے خیال میں؟ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ تو عمران خان صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے خود ان کو بھی معلوم نہیں ہو شاید کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے معاملہ تو غصے سے بہت آگے چلا گیا ہے۔ 9 مئی کو جو کچھ ہوا اور جس طرح پورے ملک میں فوجی تنصیبات کو اور قومی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، ابھی تو اس کا معاملہ چل رہا ہے نا، تو وہ تو بات چیت سے اور زبانی جمع خرچ سے تو بات آگے نکل گئی۔ اب تو معاملہ کہیں کا کہیں پہنچ گیا اور وہ ایک ایک کر کے لوگوں کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ خود ان کی اپنی پارٹی کے لوگ اس سے برت کا اظہار کر رہے ہیں، وہ لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں، پارٹی چھوڑ رہے ہیں، پارٹی پالیسیز پہ تنقید کر رہے ہیں۔ تو خان صاحب کو جائزہ لینا چاہیے اور حقائق کو دیکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ان کا جو بیانیہ ہے یہ کارگر نہیں ہوگا۔ وہ جتنی دیر حقائق کا ادراک نہیں کریں گے معاملہ آگے نہیں بڑھے گا۔ ان کو جو کچھ 9 مئی کو ہوا ہے اس کے ذمہ داروں کی تلاش میں میرا خیال ساتھ دینا چاہیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا، اسی طرح سے آگے بات بڑھے گی۔ شامی صاحب ابھی ہے بات، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی موقع ہے کہ خان صاحب یہاں سے بھی معاملات بہتر کر سکتے ہیں، یا پھر معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر ہیں، یہاں سے بہت مشکل ہے چیزوں کو بہتر کرنا؟ دیکھیے ہماری سیاست میں تو بار بار ایسا ہوتا رہا ہے نا، پوائنٹ آف نو ریٹرن بھی آتے رہے ہیں اور وہاں سے لوگ ریٹرن بھی ہوتے رہے ہیں۔ تو یہ ایک سیاست کا کھیل ہے، اس کو حساب کی طرح نہیں کھیلا جاتا۔ 2+2 کبھی 5 ہو جاتے ہیں، کبھی 6 ہو جاتے ہیں، کبھی 3 ہو جاتے ہیں۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ خان صاحب کی ایک طاقت ہے، وہ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں اور ان کی سیاسی جماعت جو ہے اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، اور اسی طریقے سے ان کے جو حریف ہیں ان کی بھی اپنی طاقت ہے اور انہوں نے اپنے حریفوں میں بہت اضافہ کر لیا ہے۔ اب تو ان کے حریفوں کی تعداد جو ہے انگلیوں پہ گنی نہیں جا سکتی۔ تو خان صاحب کو یہ اندازہ کرنا چاہیے، ایک تو اپنے وہ سیاسی حریف جو ہیں ان تو وہ کسی گنتی شمار میں نہیں رکھتے، اور جو غیر سیاسی حریف ہیں ان کے ساتھ جو درگت ان کی ہو رہی ہے اور جس طرح کی کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ اس کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہیں، یا جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنے کو تیار نہیں ہیں، انہیں کنڈیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ آج تو ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے بھی کھلے لفظوں میں مذمت کر دی ہے اور ان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھی مذمت کریں۔ تو اس میں میرا خیال ایج پیچ کی اگر مگر کی چونکہ چنانچہ کی گنجائش نہیں ہے۔ مگر شامی صاحب ظاہر آپ نے تاریخ دیکھی ہے اور یہ ہوا ہے کہ شارٹ ٹرم میں جب بھی اسٹیبلشمنٹ جیتی ہے، لانگ ٹرم میں مگر سیاسی لیڈر جیتے ہیں۔ مگر آپ کو لگتا ہے خان صاحب ابھی بھی جو ان کا کانفیڈنس ہے کہ وہ شارٹ ٹرم میں بھی اسٹیبلشمنٹ کو مات دے سکتے ہیں؟ لانگ ٹرم میں تو ظاہر ہے سیاسی لیڈران جیتے ہیں، وہ شارٹ ٹرم میں بھی وہ واحد لیڈر بن سکتے ہیں جو مات دے دیں؟ شاہدیب صاحب آپ نے جو بات کی نا، سیاسی لیڈر جیتے ہیں، سیاسی لیڈر جیتے ہیں، سیاست کے ذریعے جیتے ہیں، سیاسی عمل کے ذریعے جیتے ہیں، ووٹ کی طاقت سے جیتے ہیں، عوام کی طاقت سے جیتے ہیں۔ اگر آپ دہشت گردی کی کارروائیاں ہوں گی تو جب دہشت گردی ہوگی تو پھر آپ نہیں جیتیں گے۔ پھر آپ ایک پاکستان کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، جو لوگ دہشت گرد بنے، جنہوں نے طاقت کا راستہ اختیار کیا
ان کی سیاسی طاقت بھی سمٹ کر رہ گئی اور ان کے سارے خواب بھی ادھورے رہ گئے. تو سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سیاسی عمل کے ذریعے آگے بڑھتی ہیں. سیاسی کارکن جو ہیں وہ جنگجو نہیں ہوتے. ہماری بر صغیر کی پوری تاریخ شاہد ہے. سیاسی جدوجہد جو ہے وہ عدم تشدد کے ذریعے کی گئی ہے, وہ قانون کو طاقت تسلیم کر کے کی گئی ہے. اور یہاں ہمارے بہت سے پاپڑ بیلے گئے تاریخ میں ہماری, لیکن بالآخر آپ دیکھیے مولانا محمود الحسن جیسا آدمی اسیر مالٹا دنیا جہان کا چکر لگا آیا اور فوجیں طلب کرتا رہا اور فوجی حمایت طلب کرتا رہا مختلف طاقتوں سے. بالآخر اس نتیجے پہ پہنچے کہ طاقت کا استعمال نہیں ہوگا, طاقت کے بغیر جدوجہد ہوگی, عوامی طاقت سے اپنا مزاحمت کی جائے گی. تو بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ سیاست کا کھیل سیاسی طریقے سے کھیلیں گے پھر آپ کی کامیابی ہوگی, لیکن آپ ایک دوسرے طریقوں میں الجھ جائیں گے. اگر آپ کرکٹ کے میدان میں کشتی کھیلنا شروع کر دیں گے تو پھر تو آپ کرکٹ کی اننگ تو نہیں کھیل سکیں گے, نہ اسے جیت سکیں گے.